اب ہونا یہ ہے عثمان صاحب کہ یہ جو سچویشن ہے، اب یہ جو بیروت کا دھماکہ ہے، اگر میں بتا دوں، راز کھولنے شروع کر دوں یا تو اس امت میں مزید لڑائی شروع ہو جائے گی. میں نہیں چاہنا چاہتا. وہ اس کا ایک بہت بڑا ایک ایفیکٹ پڑا ہے کچھ لوگوں کے اوپر، جس کی ریٹیلیشن کبھی نہ کبھی آنی ہے. اور وہ ریٹیلیشن مجھے لگتا ہے اسرائیل کی طرف نہیں آئے گی، ریٹیلیشن اپنے کہیں اور جائے گی. یہ پیش بندیاں جو ہو رہی ہیں، یہ بیسیکلی پیش بندیاں کوئی نہیں ہو رہی. ہر کوئی اپنی اپنی سلطنت کو، اپنے اپنی مکان کو، اپنے اپنے محل کو بچانا چاہتا ہے. سعودی عرب بھی اپنی سلطنت بچانا چاہتا ہے. یو اے ای کہتا ہے میں تو بہت کمزور ہوں. 3-4 لاکھ کی آپ کی پاپولیشن، 97% لوگ وہ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں. جس دن پہلا میزائل گرا خدا نہ خواستہ یو اے ای پہ، سب سے پہلے پاکستانی فلائٹ لیں گے، یہاں پہنچ جائیں گے، انڈین فلائٹ لیں گے جا کے بامبے میں، دلی میں جا کے بیٹھ جائیں. وہ کیوں وار کے اندر وہاں بیٹھیں گے؟ پہلی بات ہے کہ وار کے اندر ان کو تنخواہ کون دے گا، کھانا کون دے گا، روٹی کون دے گا، شیلٹر کون دے گا ان کے لیے؟ وہ نکل تو 3 لاکھ کے ساتھ آپ ملک کا دفاع تو نہیں آگے لے کے چل سکتے. تو پھر ساری سچویشن کے اندر ویئر از اوائسی، عرب لیگ، یہ تو بے معنی ہو گئی نا عثمان صاحب. اوائسی جو ہے، دیکھیں میری بات سر، میں کئی دفعہ کہا ہے، آج مجھے بتائیں، دنیا میں کم از کم 8 آرگنائزیشنز ہیں ایسی لوکل بنی ہوئی. ایک ہے آرگنائزیشن افریقن یونٹی. ان کا صدر انہوں نے سڑک پہ کتے کی طرح دہرایا تھا معمر قذافی کو. کیا کیا انہوں نے؟ گالی مسلمان کو دینی ہے صرف کہ اوائسی کے اندر چلے گی. ایزیان ہے جس میں سارے کے سارے فارس کے ملک ہیں، جس میں فلپین ہے، جس میں انڈیا ہے، جس میں برما ہے، جس میں روہنگیا کے مسلمان نکلتے. کیا کر لیا انہوں نے اس کا؟ اچھا اس کے بعد آپ آ جائیں خود عرب لیگ کو لے لیں، چھوڑ دیں اس کو. کیا کر لیا عرب لیگ کے اندر؟ یہ ساری کی ساری جب شام کے اندر چل رہی تھی، یہ باقی چیزیں ہو رہی تھی، کچھ بھی نہیں. یعنی مجھے کوئی یونائٹڈ نیشنز جب 48-5 میں بنی ہے، اس کا مینڈیٹ یہ تھا کہ ہم اس دنیا کے اندر جنگ کو روکیں گے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بڑی جنگ تو نہیں ہوئی، لیکن چھوٹی جنگ میں اتنے بندے مر چکے ہیں چھوٹی جنگوں میں کہ سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی زیادہ مر چکے ہیں. صحیح. آپ نے ویتنام وار کو روکا، آپ نے فلپین کے اندر ان کو داخلے کو روکا، آپ نے چانگ کا شیک والی لڑائی کو روکا، آپ نے انگولا کی لڑائی کو روکا، آپ نے وہ جو کیا نام افغانستان کی لڑائی کو روکا. عراق میں تو اس نے کھڑے ہو کے کولن پاول نے کہا تھا جہنم میں گئی یونائٹڈ نیشن، ہم خود جا رہے ہیں، وی آر کیپیبل آف انف، ہم رجیم چینج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ کا اقوام متحدہ کا رکن تھا صدام حسین. صحیح. تو اصل مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارا سیکولر طبقہ کھڑا تھا، کدھر ہے اوائسی؟ تو بھائی کدھر ہے یونائٹڈ نیشنز؟ گالی دیتے ڈیبیٹنگ کلبز، کچھ بھی نہیں. صرف اس وقت کوئی ملک آگے بڑھتا ہے، وہ الائنس آگے بڑھتا ہے جس کی 2 بنیادوں کے اوپر اتحاد ہو. نمبر 1، دے ہیو دا سیم ملٹری بانڈیجز. نیٹو آگے بڑھا تھا، نیٹو جہاں چاہا اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ ہم کھڑے ہیں. وارسا ایک ہوتا تھا، وہ آگے بڑھا تھا رشیا کا، انہوں نے نہیں چیکوسلوواکیا کے بھی کھڑے ہو گئے تھے اور یوگوسلاویا میں بھی کھڑے ہو گئے تھے. ٹھیک. یا اکنامک کرنسی ایک ہوئی تھی پورے یورپ کی، تو تب آگے بڑھے تھے پورے یورپ میں. تو یہ اوائسی سر کوئی نہیں ہے. یہ سیکولرز کے نعرے ہیں، کدھر ہے اوائسی؟ اور بھائی باقی کدھر ہے؟ سارک کتنا بڑا ادارہ ہے، چھوڑ دو، لعنت بھیجو اوائسی پہ، لعنت بھیجو مسلم امہ پہ، لعنت بھیجو سب پہ. سارک ہے نا، کشمیر آزاد کرا کے دکھاؤ سارک سے. نیپال کا وہ جو علاقہ جو ہے کیا نام ہے کالا پانی، وہ لے کے دکھاؤ انڈیا سے. اتنی بڑی آرگنائزیشن، ایک زبان، ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک گنگا جمنا، ایک فلاں دھرتی، ایک فلاں، ایک ٹیگور، ایک لتا منگیشکر، ایک فلانا، ایک گانے کو تو ہر کو تیز ہے. کتنے حصے سے بنی ہوئی سارک؟ سری لنکا کے ٹیمل کے اندر انڈیا کا انفلوئنس ختم نہیں کر سکے. فوج گئی ہیں اور جا کے انہوں نے مارا اور قتل کیا. پاکستان کی آرمی گئی ہے وہاں جا کے، تب وہاں سے انڈیا نکلا وہاں سے. ایسے کھڑے ہو کر ہر بندہ کھڑا گالی دیتا اوائسی کدھر ہے بھائی؟ اور بھائی سارک کو ٹھیک کرو، چلو ہم کہتے ہیں ہم کچھ نہیں ہے بھائی، مسلم امہ لڑتی ہے، اور تم انڈیا کا جو ایک گنگا جمنا تہذیب کو تو دیکھ لو. ناظرین، آج یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان باقاعدہ کمرشل پروازوں کا آغاز ہو گیا اور آج پہلی پرواز تل ابیب سے ابوظہبی اتری ہے، اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ جلد ہی مزید 3 ملک بحرین، عمان اور سوڈان بھی اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات، سفارتی تعلقات بحالی کا اعلان کر دیں گے.
جی اور یہ صاحب پہلے تو اس کو ہم کتنا یہ امپورٹنٹ واقعہ ہے اس خطے کے لیے کہ جو یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں ہم بہت عرصے سے اس بات پہ گفتگو کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اب اس پورا کا پورا جو مسلم ریجن ہے یہ اب تقسیم ہونے جا رہا ہے دو لائنز کے اوپر، اور وہ دو لائنز جو ہیں وہ پرو امریکہ اینٹی امریکہ یا پرو ایران اینٹی ایران۔ امریکہ اینڈ چائنا، چائنا اب اس میں اس سچویشن میں اس طرح کا نہیں ہے، ابھی تک نہیں پہنچا۔ چائنا دیکھیں، چائنا کی آپ کبھی دیکھیں نا وہ جو بیلٹ ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ کو بیچ میں سے غائب کیا ہوا ہے۔ ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ نہیں، ان کو پتا تھا اچھا کہ ہم باٹل، سر آپ کو پتا ہو کہ ایک جگہ بم دھماکے ہو رہے ہیں، ایک جگہ جلوس نکل رہے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں یار ذرا اوپر رنگ روڈ سے جاؤ، اس شہر کے اندر سے نہ جاؤ۔ تو چائنا کی جو ساری کی ساری موومنٹ ہے وہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ اوپر سے ہے، سویز سے نکل کے وہ نیچے سے آ کے اور وہ آگے ان کو نائجیریا کی پورٹ سے ہوتے ہوئے صومالیہ اور سیدھا پھر اس میں وہ چلے جاتے ہیں، اور نکلتے کہاں سے؟ کرغزستان قزاقستان سے ہوتے ہوئے تہران کو ٹچ کرتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں، یہاں سے وہ بحیرہ عرب سے گوادر سے نیچے۔ انہوں نے یہ جو اسٹیٹ آف ہرمز ہے، یہ خلیج فارس ہے، اس کو ٹچ ہی نہیں کیا، ان کا جائے، کیونکہ چائنا نے گزشتہ طویل عرصے کے ساتھ اپنے سارے آئل کے جو ایگریمنٹ کیے ہیں وہ افریقہ کے ساتھ کیے۔ سعودی عرب نے شامل ہونے کی کوشش کی، ایران نے ابھی شامل ہونے کی کوشش کی، ہو گیا ہے بلکہ کسی حد تک۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے سر عثمان صاحب کہ بنیادی طور پر یہ ایک جنگ جو تھی گزشتہ تقریباً 7-8 سال سے یہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ بولنا چاہیے سچ اور بولنا چاہیے کھرا اگر آپ نے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ 1400 سال کی تاریخ میں کبھی بھی بنیادی طور پر امت مسلمہ آپس میں لڑ کے اتنا نہیں قتل غارت ہوئی جتنی ان 7-8 سالوں میں ہوئی۔ جنگ جمل اور جنگ صفین میں چند 1,80,000 اس کے بعد کبھی شیعہ سنی لڑائی اس طرح کی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی لڑائی تھی جس لڑائی نے دونوں طرف کے صورتحالوں کو بلڈ اپ کر دیا۔ اس خطے میں قتل و غارت ہوئی ہے، لیکن اپڈیٹ لے لیتے ہیں۔ ہماری دبئی سے نمائندہ خصوصی ہیں سعدیہ عباسی، ہمارا ان سے رابطہ بحال ہوا ہے۔ السلام علیکم سعدیہ۔ وعلیکم السلام عثمان صاحب۔ سعدیہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جو آج یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان، خاص طور پر جو یو اے ای کا جو پریس ہے اور میڈیا ہے اس نے اس کو کس طریقے سے لیا ہے اور اس کو کتنی بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے، اور کیا اطلاعات ہیں کہ مزید خطے کے کئی ملک بھی اس ڈیولپمنٹ کے اندر شامل ہونے والے ہیں یو اے ای کے ساتھ؟ پھر آڈیو ڈراپ ہو گئی ہے، ذرا چیک کیجئے گا کیا ہے بار بار۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے اسرائیل کا وزیر اعظم تھا، یہ گیا تھا مسقط عمان۔ مسقط عمان میں عبازیوں کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے۔ عبازی جو ہیں یہ خارجیوں کی ایک قسم ہے۔ اچھا، ہاں، واحد حکومت ہے وہ جو خارجی، اور وہ انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات بنائے۔ سعودی عرب جو ہے اور ایران ایک زمانے میں یہ دونوں ایک ہی اس پہ ہوتے تھے، یعنی شاہ ایران جب تک تھا 1979 سے پہلے تو 19 فلائٹیں ڈیلی اسرائیل کی اور ویکلی اسرائیل کی تہران سے، اور تہران سے اسرائیل جایا کرتی تھی۔ آج بھی ٹرکی کی استنبول ایئرپورٹ سے تل ابیب فلائٹ آتی ہے، جاتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سارے امریکہ نے اکٹھے کیے ہوئے تھے سارے ملک۔ 1979 کے ریولوشن کے بعد ہوا یہ کہ وہاں ایک مکمل طور پہ اینٹی جوئش پالیسی آئی۔ صحیح ہے۔ میں پچھلے دنوں آج سے کو 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑی ایک بندے نے اسٹڈی کیا، بیسیکلی وہ یہودی ہے اور بروکلن کا نام ہے، نیو یارک کی کولمبیا یونیورسٹی میں اس نے اسٹڈی کی ہے، اور اس نے جوش پاپولیشن جب وہ رہتی تھی اس کے بارے میں اس کا 3.5 لاکھ بندے جو تھے بہت انہوں نے فیس کیا کہ ایران کے اندر ہم تو انسیف ہو گئے۔ پھر اس نے کہا کہ انہوں نے ان میں سے 70% جو ہیں وہ کرسچن ہو چکے ہوئے، اور وہ جس طرح کرسچن آپ کو پتا ہے کہ مسلمان ہوئے تھے جب وہ وہاں سے نکلے تھے اسپین سے، اور کچھ کرسچنز ہو گئے تھے تو وہ لیکن رہتے وہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس ریولوشن کا سپورٹ بھی کیا، یہ وہ بڑا نہیں ہو ایک ٹینس صورتحال بلٹ ہو گئی تھی۔ لیکن گزشتہ جو 7-8 سال ہیں، اس 7-8 سال میں یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن، کو گزار بات ہے کہ آپ کی پراکسیز جو ہیں وہ وارز چل رہے ہیں دونوں ملکوں کی۔ صحیح ہے۔ اب 2 سال پہلے وہ گیا تھا نیتن یاہو یہاں پر کہ آپ، اور کہاں سے گیا تھا؟ سعودی عرب کی ایئر سپیس کو استعمال کر کے گیا تھا، لیکن چونکہ وہ پرمیشن دی گئی تھی 1 ٹائم ٹو دا پرسن، اس لیے
ابھی ہوا یہ تھا کہ اس سارے سینیریو کے اندر جس وقت ان کی قطر کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی ہے، اور قطر کی لڑائی بنیادی طور پہ اس کے ساتھ تھی یو اے ای کے ساتھ، اور پرنس محمد وغیرہ نے اس کے قطر کے تختہ الٹنے کی کوشش کی اور وہ پکڑا گیا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے خلاف بہت بڑی سازش ہو گئی ہے، تو قطر نے ایک بلاک بنایا ترکی کے ساتھ، اور ترکی کی اپنی ایک سچویشن ایسی ہے کہ ٹرکی ایران کے ساتھ بھی نہیں چل پڑتا، تو یہ ایسی